تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو جمع کیا ہے، اور اس امت کو جمع کیا جا سکتا ہے صرف اور صرف اسلام کے نام پر۔ اسلام کے علاوہ اگر اور کوئی بھی نعرہ اگر لگے گا تو یہ امت جمع نہیں ہو سکتی۔ خلافت عثمانیہ کی مثال لیں آپ، اب وہ خلافت عثمانیہ کتنے ممالک پر تھی؟ سعودی عرب بھی اس میں شامل تھا، عراق بھی شامل تھا، مصر بھی شامل تھا، اس میں ایران کے علاقے، ترکی۔ اب ذاتیں، برادریاں سب کی جدا جدا ہیں، بولیاں، زبانیں سب کی جدا جدا ہیں، لیکن ایک خلافت کے تحت تقریباً 600-700 سال ساری امت جمع رہی۔ کیوں؟ وہ نام اللہ اور اس کے رسول کا تھا۔ جب تک اسلام کے نام پر ہم جمع نہیں ہو سکتے، ہم کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمیں ایک نہیں کر سکتی۔ لیکن آج ہمارے دلوں سے اسلام کو نکال کر آج ہمارے ذہنوں میں ذات پات، آج ہمارے ذہنوں میں برادریاں، آج ہمارے ذہنوں میں اپنی قومیت، یہ فلاں برادری فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہے، فلاں زبان بولنے والا ہے، فلاں خطے میں رہنے والا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سلیمان فارسی بھی آئے، حضور کی بارگاہ میں بلال حبشی بھی ہیں، حضور کی بارگاہ میں صہیب رومی بھی ہیں۔ اب صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، لیکن کہاں سے آئے ہیں؟ روم سے۔ سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ فارس سے، ایران سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ حبشہ سے، افریقہ سے آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی مکے میں اسی برادری سے تعلق رکھنے والا وہ گورے رنگ کا، سفید رنگ کا عربی، وہ کون ہے؟ ابو جہل۔ اس کے ساتھ کسی کا اہل ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کسی اور خطے سے، کسی اور زبان سے، کسی اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا بندہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ حضور نے مقام کیا دیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان تو میری اہل بیت میں سے ہے۔ صرف یہ نہیں کہ یہ مومن ہے، صرف یہ نہیں یہ صحابی ہے، سب کچھ گھر بار چھوڑ کر یہ دین حق کی تلاش میں نکلا ہے، اور رب تعالیٰ نے اسے مجھ تک پہنچایا ہے۔ یہ میرے لیے ایسے ہی ہے کہ میرے گھر کا یہ فرد ہے۔ یہ تو فارسی بولتا ہے، یہ تو فارس کا آیا ہوا ہے، یہ تو ایران میں رہتا تھا، لیکن نہیں، جو اصل رشتہ ہے بندہ مومن کا وہ دین کا رشتہ ہے، اصل رشتہ بندہ مومن کا وہ اسلام کا رشتہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ہمیں یہی رشتہ دیا ہے، جب تک ہم اس رشتے پر قائم نہیں رہیں گے ہمارا دنیا میں یہی حال ہوتا رہے گا۔ ہم اس کو عرب اور اسرائیل کی جنگ تسلیم کرتے رہیں گے، ہم اس کو غیر مسلموں کا اور مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ نہیں سمجھیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ رب العزت کے محبوب تمہارے پاس آئے، تمہاری طرف تم میں سے ہی اللہ نے رسول بھیجا، عزیز علیہ ما عنتم، جس چیز کی وجہ سے تمہیں مشقت ہوتی ہے، تکلیف میرے محبوب کو ہوتی ہے۔ عزیز علیہ، عزیز لفظ کا معنی ہوتا ہے غالب ہونا، زبردست ہونا، بھاری ہونا۔ علیہ ما عنتم، جس چیز کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں مشقت ہوتی ہے، اس کا بوجھ میرے محبوب کے دل پر ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ اسلام، یہ ہے وہ ایمان جس کا تعلق اور جس کی حقیقت اللہ نے بیان فرمائی۔ حریص علیکم، میرے محبوب تمہارے بارے میں بڑے حریص ہیں۔ لفظ حریص نکلا ہے حرص سے۔ عام طور پر تو اس کا معنی اردو میں جب کیا جائے، حرص کا معنی ہوتا ہے لالچ ہونا، کسی چیز کی طرف ہماری توجہ ہونا، لپکنا کہ چیز یہ ہمیں مل جائے۔ رب فرماتا ہے حریص علیکم، میرے محبوب کو اگر سب سے بڑی چاہت ہے تو تمہاری ہے، سب سے بڑی ان کے اندر حرص ہے تو تمہاری